वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। कल एक्सपेक्टेड मीटिंग है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अक्रॉस द बॉर्डर? कॉमोडोर भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच शाहीन। भास्कर, ये जो मीटिंग है इससे क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया पाकिस्तान की? अभी मुंबई के बाद हमने देखा पहली दफा कांटेक्ट हुआ है इंडियन हाई कमीशन का हमारी इंटेलिजेंस के साथ। तो आप समझते हैं जो एविडेंस मांगा जा रहा था इंडिया के लिए, उसमें कोई बात आगे बढ़ी है मुंबई ब्लास्ट के हवाले से? मुझे लगता है कि जहां तक भारत पाकिस्तान के बीच में जो कांटेक्ट है, ये धीरे धीरे शायद वापस पटरी पे आ रहा है। क्योंकि मुंबई जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद वी आर अवेयर कि वो जो कोर्ट केस है, कसाब का जो ट्रायल है, एविडेंस का जो डॉसियर है, रिस्पॉन्सेस, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ तो कांटेक्ट है। पर लास्ट 2 वीक्स में जो भी हुआ है कि जैसे आपके ISI के चीफ ने इंडिया के डिफेंस अटैशीज के साथ बात किया है, जो भी आपके होम मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कुछ इंफॉर्मेशन भारत या इंडिया को दिया है। तो ऑन बैलेंस आई थिंक माय रीडिंग इज दैट द कॉन्टैक्ट अक्रॉस द बोर्ड धीरे धीरे बन रहा है एंड दिस इज अ पॉजिटिव साइन। और जहां तक NAM समिट पे जो आपके गिलानी साहब के साथ हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की बात होगी, इट इज एनकरेजिंग बट इन अ कॉशियस वे, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुंबई के बाद इतने मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, मिसपरसेप्शन भी हुआ है, एंड the long-standing impression one country has of the other. This is being addressed, I think, in a very slow but cautiously encouraging manner. So, what should be expected on both sides? अब people-to-people contact में कोई बात बढ़ सकती है क्या? लास्ट टाइम हमने देखा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मनमोहन सिंह साहब के स्टेटमेंट से मीडिया के सामने। इस दफा दोनों लीडर्स कॉशियस होंगे या टिट फॉर टेट एक्सपेक्टेड है? क्या हो सकता है? नहीं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जहां तक उनका पर्सनल कैरेक्टर है, उन्होंने कह भी दिया है दैट इट वाज नॉट हिज इंटेंशन और एनी एम्बैरेसमेंट टू प्रेसिडेंट जरदारी। और जो मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आए थे, दैट इज नॉट हिज कैरेक्टर। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री। तो जहां तक कल ये टिट फॉर टैट तो नहीं होना चाहिए। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ये जो NAM साइडलाइंस के ऊपर जो मीटिंग होगा, इफ इट इज लॉस्ट इन दिस काइंड ऑफ जेस्चर। बट आई रिमेन होपफुल कि जब दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में मुलाकात होगी, दैट व्हाट डू 2 सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स डू? दे आर गिवन सर्टन ब्रीफ, सर्टन इनपुट्स बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टाफ, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हो या फॉरेन मिनिस्ट्रीज के हो या अपने जो कैबिनेट के इनपुट्स आते हैं। सो आई थिंक दे वुड टेक स्टॉक। जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की बात है, ही हैज ऑलवेज मेंटेन कि आई एम विलिंग टू एक्सटेंड अ हैंड एज लॉन्ग एज अ गन इज नॉट हेल्ड टू माई हेड इन दिस होल टेररिज्म का जो इश्यू है। सो आई रिमेन कॉशियसली होपफुल, क्योंकि आपके जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया था व्हेन ही स्पोक टू द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड मेड रेफरेंस टू द फैक्ट कि जो पुराने पॉलिसीज हैं, दैट दोज हैव टू बी रिव्यूड विद इन पाकिस्तान एंड दे हैड बीन evolved for short-term gains at one point. यहाँ पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। लोगों ने काफी उसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, खोज करने की कोशिश किया है। सो आई एम कॉशियसली पॉजिटिव फॉर दिस रीजन दैट परहैप्स पाकिस्तान के अंदर भी some kind of review and introspection is going on about how to relate to India. And we have to go back, I think, Shaheen, मैंने आपके प्रोग्राम पे एक आध बार पहले भी कहा है, that January 2004 the meeting between Mr. Vajpayee and General Musharraf provides perhaps a very, very valid template, a framework for India and Pakistan to proceed on the dialogue. So I think we are looking at concurrent points of contact, people to people. बात कर, लेकिन आज न्यूज़पेपर में, कल की खबर है बट आज न्यूज़पेपर में वही बात है कि गैर मुल्की खुफिया इदारे मालाकन में जंगजुओं की मदद कर रहे हैं। मीनिंग के डू यू थिंक इसके ऊपर भी बात हो सकती है? ये हमारे जो खदशात हैं कि जी रीजन से आती है मदद, बिकॉज इंडिपेंडेंटली तो वो इतना नहीं लड़ सकते, इसके ऊपर कोई बात हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में?
یہ آئی تھنک بات ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ میں نے کئی بار سنا ہے، جب بھی میں نے پاکستان کے خاص میڈیا کے ساتھ جب بات ہوئی ہے یا جب سیمینار میں لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں، یہ میں نے کئی بار سنا ہے کہ بھارت کا جو کچھ ہیلپ ہے، سپورٹ ہے، جو بھی آپ کے گروپس ہیں اور فورسز وچ آر اینٹی اسلام آباد، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ ہو، اور میرا ایک ہی رسپانس رہا ہے اینڈ کنسسٹنٹلی سیئنگ کہ میں اس کو ایک اینالسٹ کے تحت سے آئی ہیو ناٹ سین اینی ایویڈنس دیٹ ہیز سجیسٹڈ دیٹ انڈیا از فالوئنگ دس پرٹیکولر پاتھ، اینڈ اف اٹ از دیئر، میں نے کئی بار کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دا بگیسٹ چیلنج از اے ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اس کو ایڈریس کرنا ہے تو دیر از نو ادر فورم دین اے پولیٹیکل کانٹیکٹ. دانی صاحب کے پاس ثبوت ہے، دین ان آل فیئرنیس آئی امیجن وہ منموہن سنگھ صاحب کو دکھائیں گے کہ صاحب دیکھیں یہ ہمارے ایجنسیز نے دیا ہے آپ کے سپورٹ جو بھی ہے، ان وچ کیس آئی تھنک آئی ایم شیور ڈاکٹر منموہن سنگھ وڈ بی ایبل ٹو گیو ہم این اپروپریٹ ریسپانس. سو یہ شاہین جہاں تک ہو سکے، آئی ایم ریپیٹنگ دس اینڈ ٹیکنگ دا لبرٹی آف سیئنگ دس آن یور پروگرام، کہ بھارت کے اندر مائی ماڈسٹ انڈرسٹینڈنگ آف 20 ایئرز اس کی اس پرکار کا کوئی آفیشیل پالیسی نہیں ہے ٹو سپورٹ گروپس دیٹ آر آپریٹنگ اگینسٹ دی پاکستانی اور اسلام آباد کا جو اس وقت حکومت ہے، اینڈ واٹ ایور مے بی دا ڈیولپمنٹ ود ان پاکستان. آئی تھنک تھینک یو بھاسکر، تھینک یو فار جوائننگ اس فرام ڈیلی. جی ان کے ڈیفینس اینالسٹ بات کر رہے تھے. ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات، انڈیا پاکستان. اب یہ آج ہی پیپرز میں آیا ہے جو کل کہا ہے فوجی ترجمان نے کہ جی یہ پیچھے سے تو کافی سپورٹ ہے، سپورٹ تو ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہے، ورنہ اتنا اسلحہ اتنی چیزیں. ایمونیشن کہاں سے آتا ہے؟ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے یا ایویڈنس کو سائڈ لائن کرنے کی؟ دیکھیں جی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو ہے نا. ایک چیز، ایک چند سو آدمی فوج سے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس راشن، ان کے پاس فنڈنگ، ان کے پاس ایمونیشن، آرمز کہاں سے آتے ہیں، اور جو اتنی سپلائی کنٹینیوس ہے، سپلائی ہے اور مسلسل یہ چیز چلتی آ رہی ہے کافی عرصے. تو کبھی افغانستان کا نام بھی اس میں آتا ہے، انڈیا کا نام بھی آتا ہے. تو اس چیز کو جو جس طرح انہوں نے کہا، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، جو کہ ایجنسیز کے پاس، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں موجود، وہ بالکل ان کو دکھانی چاہیے اور ظاہر کرنا چاہیے. اور اس میں مطلب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ بالکل فور فرنٹ پہ آ کر بتانا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یقین نہیں ہوتا، وہ بات کرتے ہیں تو ہم یقین نہیں کرتے. تو اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دور ہوگی حقائق پر مبنی جو بھی انفارمیشن ہوگی اگر سامنے آئے گی اور سامنے بات کھل کے بات کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا اور چیزیں بھی شاید بہتر ہوگی. کرامت صاحب، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں جب مشرف صاحب تھے، یا آپ سمجھتے ہیں برابر ہے؟ دیکھیں، ایک لیول پر تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اتنا امپروو کبھی بھی نہیں ہوا، اور وہ ہوگا بھی نہیں جب تک کہ کانکریٹ اچیومنٹ نہیں ہو جائے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کر چکے ہیں ان کو تو آپ فائنلائز کیجئے تو آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حقائق کو ہمیں ماننا چاہیے. ہماری پچھلے 60 سال کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نیگیٹولی انٹرفیئر کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے دونوں ملکوں کا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے وی ہیونٹ کم ٹو ٹرمز، ہم نے ایک صحیح نیبرلی ریلیشن نہیں بنائے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں. اور اس لیے دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک دوسرے میں مداخلت کرتی رہی ہیں اور کرتی ہیں، اور کرتی رہیں گی، اور جب تک کہ ان کو روکا نہیں جائے گا وہ کرتی رہیں گی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دونوں ملک یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ ہماری ایجنسیوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا آپ اس دائرے کو بڑھا بھی سکتے ہیں. مثلا اگر اس وقت ایشو ہمارے پاس ٹیررزم کا ہے تو ہم سارک میں ہیں سارے لوگ. آپ کو معلوم ہے سارک کا کنونشن ہے ٹو کامبیٹ ٹیررزم 1987 سے ہے. ہمارا آپس میں ٹرسٹ کم ہے تو اس سارک کے اندر تو ہم سب ہیں نا. آپ اس کا میکنزم بنائیے، کہیں ٹیررزم ہو کیس چلائیے اس سارک کے میکنزم کے اندر. دنیا بھر سے ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں کہ آ کے ہماری صلح کرو. سارک کے جو ہمارے اپنے ملک ہیں ان کو ہم اس میں نہیں شامل کرتے. تو کچھ اقدامات ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہم سارک کی سطح پر ایک نو وار پیکٹ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اس بات وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں چھوٹے ممالک نو رول نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں ملک جو ہیں یہ ساری باقی دنیا کو ایک خاص اینگل سے ہم